جب گناہ کا تعلق بندے اور رب سے ہوتا ہے تو رب غفار ہے، مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ مہربانی بھی فرماتا ہے، بخشش بھی فرماتا ہے، اور ستار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھپانے والا، وہ گناہ چھپا لیتا ہے۔ جب تک گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے تو رب کے لیے یہ امید ہے کہ وہ بندوں کے گناہ چھپا لے گا، لیکن جب بندہ اپنے اس چھپے ہوئے گناہ کو دوسرے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ پر دوسروں کو گواہ بنا لیتا ہے۔ تو جب وہ دوسرا گواہ بن گیا تو اب یہ معاملہ رب اور بندوں کے درمیان میں نہ رہا بلکہ بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہو گیا۔ تو جب بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہو جائے، قیامت کے دن اگر اللہ رب چھپائے گا بھی تو وہی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس کے فلاں گناہ بھی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس نے یہ کام کیا تھا، اس لیے کہ یہ کام کرنے کے بعد اس نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ میں نے رات یہ کام کیا ہے۔ تو پھر بخشش کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اور بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ چھپا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بھی چاہتا ہے کہ گناہ ظاہر نہ ہو، لیکن جب رب چاہتا ہے گناہ ظاہر نہ ہو تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گناہ کو چھپائیں نا۔ اب بندے خود ہی ظاہر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کسی شخص کی نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسرے کو نہ بتائے، چاہے اظہار دکھ کے لیے چاہے اظہار غم کے لیے نہ بتائے میری فلاں نماز قضا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا یہ گناہ ہے اور تم اس گناہ کا اظہار دوسرے سے کر رہے ہو۔ فقہاء کرام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ہم تو مفاخرن کہہ دیتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی، فقہاء کرام نے فرمایا یہ بھی نہ کہے، اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن یہ بتانا گناہ پر اظہار کرنا ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا ایک تو یہ، اس کی ایک مثال، دوسری مثال آپ نے فرمایا کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اب وہ دوسرے دن جب عشاء کی نماز پڑھے گا تو فرض بھی پڑھے گا اور وتر بھی پڑھے گا، وتر واجب ہے نا۔ فرمایا اب وتر پڑھے گا تو اب اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں وتر کی نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ جب وہ دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائے گا تو معلوم ہو جائے گا نا، دن کی نماز میں تو رفع الیدین نہیں ہے نا، تو ہاتھ اٹھائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا یا تو وہ گھر میں نماز پڑھے، اور اگر گھر میں وقت نہ ملا لوگوں کے درمیان میں نماز پڑھے تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت شروع کر دے، ہاتھ نہ اٹھائے، تاکہ اس کا یہ عیب اللہ کی بارگاہ میں چھپا ہوا ہے تو چھپا ہی رہے۔ رب تو اس طرح عیب پوشی فرماتا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا جیب ہی خالی ہے۔